أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرو، منہ موڑے رکھو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جیسا کہ اس سے قبل آیات کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے کفار و مشرکین، انہیں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے تو وہ یہاں پر رہیں، اپنے معاہدے کو پورا کریں، اور اس کے بعد یا تو اسلام قبول کریں یا پھر یہاں سے نکل جائیں۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن اس کی مدت کوئی مقرر نہیں تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے کہ حج کے موقع پر، حج اکبر کے موقع پر 9 ہجری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پہلا حج ہوا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو موجود نہیں تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس کو حج اکبر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ احادیث کے حوالے سے عمرہ کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج کہا جاتا ہے، اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن آئے تو ایسے حج کو حج اکبر کہتے ہیں، تو اس کی دلیل قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ جمعہ کے دن آتا ہے تو ڈبل برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن احادیث میں ہر حج کو حج اکبر کہا گیا ہے اور عمرہ کو چھوٹا حج یعنی کہ حج اصغر کہا گیا ہے۔ تو اس موقع پر جب نکلے تھے تو پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، اور اس وقت کا دستور تھا کہ کیونکہ لوگ اس موقع پر سب جمع ہوتے تھے اور اس وقت تک مشرکین بھی آیا کرتے تھے حج کے لیے، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہماری یہ متبرک جگہ ہے اور ہم نے بھی حج کرنا ہے، اور اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ تو جس کسی نے کوئی بڑا اعلان کرنا ہوتا تو وہ اس موقع پر اعلان کرتا تھا، یا خود کرتا یا اپنے بہت کسی قریبی سے کروایا کرتا تھا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، چونکہ آپ ہی کے گھر میں رہنے والے تھے اور گھر کے خاص فرد بھی تھے، خاندان سے بھی تعلق تھا، چچا زاد بھائی تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ان سے یہ اعلان کروایا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک قبیلہ تھا زمرہ اور ایک تھا مدلج، ان سے اعلان براءت تب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے 9 مہینے ابھی باقی ہیں جو تمہارا معاہدہ تھا، لہذا تم اپنا معاہدہ پورا کرو، اگر اسی کے مطابق چلتے رہے تو کوئی تم سے لڑائی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا،
تو ان سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم تم سے بری ہیں، یا پھر تم اسلام قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ، توبہ کر لو کفر سے اور شرک سے، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح سے یہ اعلان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں وصیت فرما دی تھی کہ یہ جزیرہ عرب جو ہے، یہاں پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں اس کو مکمل کر دیا گیا، اور اس جزیرہ عرب میں کوئی غیر مسلم موجود نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ حضور کی وصیت تھی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ سعودی عرب جیسی مقدس جگہ، اور وہاں پر جو ہے امریکہ کی فوج موجود ہے، دیگر غیر مسلم ممالک کی فوج موجود ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے شریعت کے روح سے، چاہے ہمارے سامنے لاکھ حکمتیں ہوں۔ بس یہ بات جب فرما دی گئی کہ جزیرہ عرب میں اسلام کے علاوہ یا مسلمانوں کے علاوہ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، لہٰذا جن سے معاہدہ ہے وہ اپنے معاہدے کو پورا کریں، اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا انہیں بھی کہا گیا کہ آپ کو 4 مہینے کی مہلت ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا کہ یہاں پر چلو پھرو غور و فکر کرو، اور بس اس کے بعد جو ہے پھر ایک مکمل اعلان ہوگا۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس سے منہ موڑو تو تم اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتے، اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن مشرکین سے تم عہد کر چکے ہو، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور پھر وہ جو ہے عہد کو توڑتے بھی نہیں، اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتے، تو وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف وہ کسی کی مدد بھی نہیں کرتے، جیسے کہ پہلے مشرکین نے بنی بکر کے خلاف مدد کی تھی، مسلمانوں کے خلاف مدد کی تھی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اگر وہ مدد بھی نہیں کرتے کسی کی، یعنی مسلمانوں کو کسی بھی حوالے سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پھر مکمل کرو ان کے عہد کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، جب تک اس کی مدت ہے۔ مدت کے دوران اگر خلاف ورزی کریں تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر سزا ہوگی، اور اگر نہیں کرتے خلاف ورزی تو اپنا معاہدہ پورا کریں، مسلمان بڑے امن کے ساتھ رہیں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی والوں کو، احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ ان معاملات کو پورا کیا جائے۔ ایک امام تھے مسجد نبوی کے الحذیفی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے مسجد نبوی میں اسی چیز کے بارے میں درس دیا، اسی چیز کے بارے میں بتایا، اور ان دنوں میں کچھ غیر مسلم سفیر جو ہے وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو پھر جو ہے بعد میں کہا گیا، ایک اہل تشیع تھا اس میں، اور کہا گیا جی کہ چلیں آپ جو ہے وہ ان کو ذرا چلیں زیارت کروا دیں، تو وہ لے کے نکلے ان کو اور زیارت کروائی۔ تو انہوں نے، وہ جو سفیر تھا ایک اہل تشیع، اس نے جو ہے سلام پیش کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہہ شریف پر۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے سامنے آیا، تو وہاں پر کچھ نہیں کہا بلکہ بڑے غلط قسم کے الفاظ کہے۔ تو الحذیفی نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا جی کہ اس کو ہم مومن نہیں مانتے۔ فرمایا جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ خود مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر خود ایمان نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات بہرحال اوپر تک پہنچی، اور حذیفی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے امامت سے ہٹا دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آج عجیب و غریب صورتحال ہو چکی حرمین شریفین کی، کہ یہاں کے بھی لوگ جو ہیں یہ تو اللہ پاک حفاظت کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں کے بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ عیاش پرست ہو چکے، اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کا دلی تعلق اور محبت ہے، جس کو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔